کب کوئی ایک عام آدمی موٹر سائیکل پہ اپنی الیکشن کمپین کرنے جائے گا؟ کب پیدل جائے گا؟ کب ایک ٹوٹی جوتی والا شخص آپ لوگوں سے ووٹ مانگے گا اور آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کو جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ پھر آواز بھی مت کیجیے۔ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا مقدر نہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے۔ کبھی کسی گاؤں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا، اگر کسی طاقتور کی طاقت جانے لگتی ہے تو دوسرے مختلف طاقتور آ کے اس کو بچانا شروع کرتے، اور وہاں کے جو ہاری کمی کسان، جو غریب لوگ، جو عام آدمی ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ انگریزی میں اس کو یوں کہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، یہی بات سچ نظر آتی۔ یہی حال ہمارے ملک پاکستان کا۔ آج آرمی چیف نے ایک انٹریکشن مزے کا تھا، کچھ باتیں کہیں، وہ باتیں بڑی معنی خیز تھی۔ سوال دونوں طرف سے تھا۔ آرمی چیف نے سوال کیا پاکستان کی عوام سے، اور پاکستان کی عوام کا بھی سوال بنتا ہے آرمی چیف آف پاکستان سے۔ یہ اس لیے کہ یہ ملک ایک آئین، ایک قانون کے تابع ہے۔ ظاہری طور امپلیمنٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا یہ دوسری بات۔ بہت سارے صحافی مدعو تھے، یوتھ کے ساتھ، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن پلان کیا گیا، جہاں پہ کاکڑ صاحب بھی موجود تھے اور آرمی چیف بھی سرپرائزنگلی آ گئے۔ اب یہ بڑی اہم بات جو انہوں نے کہی، کیا بات تھی؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بات ہوئی آئین اور قانون کی، جس کو سن کے صرف کہکا لگانے کو دل کی۔ جہاں پہ بات ہوئی الیکشن کی، اس کو سن کے ایک سرپرائزنگ فیکٹر آیا۔ پاکستان کا اصل پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو جہاں تھا وہاں وہ خوش نہیں تھا، وہ اس سے زیادہ چاہتا تھا، جسے ہم طاقت کا حصول بھی کہتے ہیں، اور آرمی چیف نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں فوج، ہمیں کسی سویلین ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ادارے کسی بھی قوم کا سر کا تاج ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک ان کے تمام معاملات ٹھیک چلے۔ آرمی چیف نے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ملک کے خلاف کام کرنے والے 5 سال کیسے پورے کرنے دیں، لیکن آرمی چیف صاحب یہ بات کرتے ہوئے ایک چیز بھول گئے کہ آرمی چیف صاحب کس کیپیسٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے۔ آرمی چیف صاحب کو شاید وہ وقت یاد نہیں جب جنرل باجوہ کے یہاں کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے اسمبلی سے بل پاس کر لیا گیا۔ آرمی چیف کو وہ بات یاد نہیں تھی، کسی پارٹی کے کسی ممبر نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ یہ کیوں اور کیسے ہوا، اس بات کا جواب تو آرمی چیف صاحب نے دینا تھا۔ کیا یہ طاقت کا، اقتدار کا حصول نہیں تھا؟ کیا یہ طاقت کو اپنے پاس رکھنے کا حصول نہیں تھا؟ خود آرمی چیف صاحب، جن کو ریٹائرمنٹ کے آخری دن ایکسٹینشن دے کر آرمی چیف لگا دیا گیا، کیا یہ ٹھیک تھا؟ کیا ملک میں قانون اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ کیا پاکستان کے بہت سارے اداروں کے سربراہ ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی ہی کیوں ہیں؟ اور کیا ان اداروں کی کارکردگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ فوج کا کوئی ایک ریٹائرڈ ملازم وہاں پہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے، یا صرف پاور کا حصول؟ خیر، یہ بات انہوں نے کہی کہ میں بہت سارے عہدوں پہ رہا، آئی ایس آئی کے اندر، مختلف اداروں کے اندر، اور وہاں پہ میں ان تمام سیاستدانوں کے ساتھ انٹریکشن تھا، میں ان سب کو جانتا ہوں، اور سیاست کا اصل مقصد صرف طاقت کا حصول ہے۔ تو وہ باتیں طاقت کا حصول نہیں تھی، لیکن سیاستدان کا سیاست کرنا طاقت کا حصول ہے۔ آپ اپنی یہ بات کہہ کے آج مشرف کو، ضیاء الحق کو، یحییٰ خان کو، ایوب کو، ان سب کو جسٹیفائی کر گئے، تو پھر اس ملک کے اندر کوئی آئین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئین کے اندر یہ شک ڈال دینی چاہیے تھی کہ اس ملک کا ہر فیصلہ آرمی چیف ہی کرے گا۔
کیونکہ آرمی چیف کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کے کسی بھی سویلین ادارے کو اپنے گھٹنوں پر کرنے کی کوشش کر سکتے. آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ کی قربانیاں اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی. آپ اپنے ہیں، لیکن آپ سے ہی گلہ کرنا ہے. اگر ہم کوئی چیز خراب دیکھیں گے تو آپ سے ہی گلہ کریں گے. آپ کی منطق ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی منطق غلط بھی تو ہو سکتی ہے. اگر آپ کی منطق غلط ہوئی تو وہ کس طرف جائے گا؟ ایک کنٹینیوس پروسیس کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. اگر کنٹینیوس پروسیس کو چلنے ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر اس سسٹم کے اندر بہتری کیسے آئے گی؟ بہت سارے سویلین اداروں کے اندر آپ کے سربراہان ہونے کے باوجود بھی ان اداروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہر طرف صرف ایک زبوں حالی اور زبوں حالی نظر. لیکن پھر بھی ان کا اس ادارے کے اندر لگنا، ان کا اس ادارے کے اندر رہنا، کام کرنا، اس کا سربراہ بننا انتہائی ضروری عمل. ایک آرمی چیف الیکشن کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے الیکشن ضرور ہوں گے، اور نوجوان ووٹ کریں اپنی پارٹی کا ایک شعور اور سینس کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ گارنٹی کرنے والا اس ملک کا آرمی چیف ہے، ایک سرونٹ. وہ جس مرضی عہدے پہ چلا جائے، وہ بینگ اے لائر ہوں، جج ہوں، جرنیل ہوں، کوئی بھی عہدہ رکھتا ہوں، تو بینگ ہم عام پبلک کے سرونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور ایک سرونٹ ہمیں یہ بتائے گا، گارنٹی کرے گا. تو کیا سر یہ طاقت کا حصول نہیں تھا؟ آپ سے اگر سوال پوچھیں گے تو غلط کہلائیں گے تو غلط کہہ دیجئے، لیکن آپ کی اور ہماری سوچ میں ایک فرق آ گیا ہے، اور آپ بڑے ہونے کے ناطے آپ کو اس فرق کو مٹانا پڑے گا. نہیں تو تاریخ آپ کو اس طرح سے یاد کرے گی جس طرح سے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو وہ تاریخ یاد کرے. دوسری بات، عدالتیں اور پاکستان کے سارے ادارے کسی نہ کسی طرح انڈر دا پریشر آف اسٹیبلشمنٹ ہیں. اسٹیبلشمنٹ مینز پاک فوج. ہم سیدھا اگر بات کریں، ہم ان کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ سویلین ادارے مشرف کے دور میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک زبوں والی تھی، ایک ڈیکلائن تھا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی کچھ ایسا خاص پہاڑ اکھاڑا نہیں گیا. ایوب خان کے دور میں بھی ہم اتنی زبوں والی کا شکار ہوئے کہ ہم کچھ کیا بتائیں. نواز شریف صاحب اس ملک کے اندر کیسے آئے؟ یہ سب کیسے آئے؟ وہ سب کیسے آئے؟ یہ باتوں کا جواب تو آرمی چیف صاحب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ الزامات تو آپ کے اوپر لگتے رہے ہیں اور لگ رہے ہیں سٹل. وہ مین سٹریم میڈیا ہو، وہ مختلف کالم نگار ہوں، مختلف تجزیہ نگار ہوں، پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، ہر کوئی آپ کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے. 2018 کی اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کریں تو اس کا بھی کریڈٹ آپ کے سر ہے. 2013 کا کریڈٹ بھی آپ کے سر ہے. آخر کب اور کیوں؟ اور دوسری بات، پاکستان میں رول آف لا کو امپلیمنٹ کیجئے، عدالتیں بنے، فیصلے کریں. عدالت جب تک کسی کو گنہگار نہیں کرتی تو آپ کیسے کسی کو گنہگار کہہ سکتے؟ سب کا پاور کا حصول کرنے کے لیے پولیٹکس کا راستہ غلط صحیح، لیکن آپ کے جو بل پاس ہو جاتے ہیں، آپ کو جو ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں، وہ صحیح کیسے؟ وہ پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی پڑتی. اپنے آپ سے بھی تو اصلاح شروع کریں. ایک قانون بنوائے نا کہ کوئی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی سرکمسٹانسز کیوں نہ آ جائیں. اس سے بہت ساری حق تلفیاں ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی غیر ماورا اور غیر آئینی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط کرنا پڑتا. یہ سوال آپ کے تھے، آپ سے کرنے تھے. یوتھ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر ان سوالوں کا جواب دیں گے. اسی اسنا میں عمران خان جیل کے اندر ہے. دفعہ 144 کا نفاذ اس ملک کے اندر ہو چکا ہے. کاکڑ صاحب جیسے شخص کو آپ نے نگران وزیر اعظم بنوایا، اور وہ بھی راجہ ریاض کے نومینی کے طور پر.
اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ڈاٹ کو کنیکٹ ہی کرنا پڑتا، لیکن تمام تر اشارے آپ کی طرف آتے. یو آر دا بینیفیشری آف دیٹ سسٹم. نو میں یا پاکستان کا عام آدمی سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے، آپ ہیں سسٹم کے بینیفیشری. آپ کی ڈومین اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے آپ اپنی ڈومین سے باہر رہ کر یہ جملے کہہ بھی رہے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں. سوال یہی ہے کہ آئین اور قانون، اگر آئین نہیں، قانون نہیں تو کوئی نہیں. پھر آپ نے کہا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ پاکستان ہی ایکچولی ہمارا ایک جذبہ ہے، ایک ڈوٹ کنیکٹنگ ہے. یہ وہ تار ہے جس کے اندر ہم سب پروئے ہوئے ہیں. جب یہ تار اگر نہ رہی تو پھر ہم کہیں نہیں رہیں گے، ہم انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر رہیں گے. لیکن سوچنا تو آپ کو ہے نا. دوسروں پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں لیکن خود پر انگلیاں اٹھانی اتنی ہی مشکل ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. انسان اپنی قابلیت سے، اپنی تمام چیزوں سے بطور مسلمان میں یہ سوچتا ہوں کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہ عہدے، یہ طاقتیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہوتا ہے. اسی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. لیکن یہ اتنا سیدھا بتا دینا، اتنی سیدھی سیدھی بات کر دینا، میں آپ کو اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. جو بات دبے لفظوں میں ہوتی تھی وہ آپ نے اب سب کے سامنے کہہ دی. سیکنڈلی، یہ تو سوال تھے آرمی چیف سے، لیکن آرمی چیف نے بھی کچھ سوال عوام سے کیے تھے کہ، اور میں بھی عام آدمی سے سوال کرتا ہوں انکلوڈنگ می، کہ جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہاں پہ نہ ہم کردار دیکھتے ہیں، نہ وہاں پہ ہم کوئی منشور دیکھتے ہیں، نہ وہاں پہ ہم کوئی شعور دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے تعلق کو، ہم دیکھتے ہیں اپنی برادری کو، ہم دیکھتے ہیں بریانی کی پلیٹوں کو، ہم دیکھتے ہیں شو شاہ اور یہ تمام چیزیں. ہم وہاں پہ کوئی عام آدمی کو کیوں ووٹ نہیں کر سکتا؟ آج ایک عام آدمی الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ الیکشن کی کمپین کے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو بہت سارے عام آدمی ہیں، یہ ایک آدمی کو مل کر چوز نہیں کر سکتے جو ان کے مسئلے مسائل جا کر اسمبلی پہ اور ڈائریکٹ فورم کے اوپر اٹھائے. وہاں پہ بہت سی مصلحتیں، وہاں پہ ایک ذہنی غلامی، وہاں پہ ایک سوچ کا فقدان، وہاں پہ شعور کی کمی، یہ سب کچھ ہے. مسئلہ اس ملک کے اندر عمران خان نہیں ہے. مسئلہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ میں یا آپ، میرے جیسا کوئی بھی عام آدمی کب الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، کب اس کو یہ لگے کہ ٹھیک ہے اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ لوگ مجھے ووٹ کریں گے کیونکہ میں ان لوگوں جیسا ہوں. کب تک زرداری، کب تک شریف خاندان، کب تک مولانا فضل الرحمان، کب تک دوسری پارٹیاں انکلوڈنگ عمران خان آپ کا استحصال کرتے رہیں گے؟ کب تک لینڈ کروزروں پہ الیکشن کمپین ہوتی رہے گی؟ کب کوئی ایک عام آدمی موٹر سائیکل پہ اپنی الیکشن کمپین کرنے جائے گا؟ کب پیدل جائے گا؟ کب ایک ٹوٹی جوتی والا شخص آپ لوگوں سے ووٹ مانگے گا اور آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہیں. اگر آپ ان سوالوں کو جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ پھر آواز بھی مت کیجیے. جو ہو رہا ہے وہ آپ کا مقدر نہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وقت آتا ہے تو آپ طاقتور کو سلام کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو آپ کمزور کو جوتے مارتے. آپ اگر شعور نہیں سیکھیں گے، اگر آپ کسی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. آرمی چیف کا جو کام ہوگا وہ کام کرنے کے بجائے باقی تمام مسئلوں کے اندر اس کا حل نکالے گا. اور عدالتیں کبھی اس قوم میں عام آدمی کو بنیادی حقوق نہیں دے پائیں گی. کبھی کوئی سر اکڑ کے کھڑا نہیں ہو سکے گا. کبھی آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکے گی اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی، اگر ہم شعور کی طرف نہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.